اپنی اولاد کو ایک اچھے گھریلو خوشگوار ماحول فراہم کرنے کے لیے دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اسلامی معاشرت میں، ایک نماز اور دوسری قرآن مجید کی تلاوت۔ جب باقاعدگی کے ساتھ گھر میں اوقات الصلاۃ پہ نماز پڑھی جائے گی اور روزانہ صبح اور شام کو قرآن مجید کی تلاوت معمول کے ساتھ ہوگی تو یہ آپ کر کے دیکھیں تو اس کا نتیجہ، یا جو لوگ کرتے ہیں وہ عملاً اس کا نتیجہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اولادیں صالحیت کی طرف مائل ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ بہت اچھی قدریں جو ہیں وہ رچنے لگ جاتی ہیں۔ تو بعض کا کچھ لوگ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اوقات کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو جو ہی اذان پکار لی جائے تو فوراً گھر میں خواتین مصلی بچھا لیں اور مرد حضرات مسجدوں کا رخ کریں، اور اسی طرح صبح اور شام تلاوت کا معمول رہے۔ وہ چھٹی کا دن ہو تو اس کو نماز سے اور تلاوت کلام مجید سے چھٹی کا دن تصور نہ کیا جائے، وہ معمول جاری رہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ عمومی طور پہ رات دیر سے سونا صبح نہ اٹھنے کا سبب بنتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ ایک رسم بن گئی ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں کہ رات دیر سے سویا جاتا ہے اور صبح پھر دیر سے اٹھا جاتا ہے۔ تو صبح کے وقت جو آکسیجن ملتی ہے بچے اس سے بھی محروم ہوتے ہیں، وہ سستی ان کے بدن سے پھر نکلتی نہیں ہے سارا دن۔ دوسری یہ ہے کہ صبح کے وقت خاص انوار پھوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی صبح کے وقت کی قسم کر کے کہا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ تو صبح میں کچھ ہے، اور حضور علیہ السلام نے صبح کے کاروبار میں برکت کی دعا بھی کی ہے کہ اللہ میری امت کے اس صبحوں میں برکتیں ڈال دے، تو جو کام صبح صبح کیے جاتے ہیں اس میں برکتیں ڈال دی جاتی ہیں۔ تو عموماً وہ وقت اگر غفلت میں گزر جائے اور سو کے گزر جائے تو پھر اس کے اثرات پورے دن کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور سارا دن جو ہے وہ کچھ بھی انسان نہیں کر پاتا۔ تو اپنے بچوں کو سحر خیزی کی اگر عادت ڈالیں اور رات کو جلدی سونے کا مزاج پیدا ہو جائے تو اس کے ہی بہت دور رس نتائج جو ہیں وہ حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بچوں کو پند و نصائح کی کتابوں کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر پن نامہ یا تار اگر ان کو پڑھایا جائے، یہ شیخ فرید الدین علیہ رحمہ کا ہے اور بڑی حکمت سے انہوں نے لکھا ہے۔ علامہ عبدالعلیم میرٹھی کی کتاب تھی بہار شباب، وہ ہم جب بلوغت کی عمر میں قدم رکھتے تھے تو ہمارے بزرگ ہمیں دیتے تھے، شاید آپ کو بھی یاد ہو۔ تو وہ کتاب بالخصوص جب بچے بلوغت کی عمر میں پہنچے تو اس میں بالغوں کے حکام ہیں اور جو کوتاہیاں بلوغت کے بعد سرزد ہوتی ہیں ان کے نقصانات خاص طور پہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو وہ کتاب بھی اپنی نوعیت کی اہم کتاب ہے، اور جس کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ فوائد مرتب ہو سکتے ہیں۔